السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان 2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور مشترکہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ لیکن کب، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ احتجاجی تحریک، میں آپ کو اپنا پرسنل تجربہ بتاؤں کہ مجھے یہ احتجاجی تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن فیصلہ کیا گیا، اتفاق کیا گیا ہے، باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے ترجمانوں کی طرف سے۔ جے یو آئی کے ترجمان، ڈپٹی ترجمان ہیں، ڈپٹی اطلاع سیکرٹری، ان کی طرف سے یہ جاری کیا گیا ہے بیان، میڈیا ٹاک کی گئی ہے مشترکہ طور پر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر اور فیصل چودھری کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو جب واپس آئیں گے تو اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے گا ایک پلیٹ فارم پر اور مشترکہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی، اور جس میں پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور پھر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ابھی قانون سازی ہوئی ہے کل والی، اس پر بھی مولانا نے ریزرویشن شو کیے ہیں۔ ویسے مولانا نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک طرف کل مولانا کا میں نے بیان جو پڑھا تھا، اس میں مولانا نے کہا تھا کہ ہم آرمی چیف کی مدت ملازمت، جو سروسز چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت کی میعاد 5 سال کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ انتظامی معاملہ ہے پیور، یعنی انتظامی معاملے کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کو اختیار ہے کہ حکومت یہ کر سکتی ہے، انتظامی معاملہ ہے، اتنی گنجائش مولانا نے رکھی ہے۔ اور دوسرا پھر مولانا نے یہ بھی کہا ہے، گلہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ چیزیں جو ہم نے نکلوائی تھی بہت ساری، اس کے بعد پھر ابھی جو قانون سازی کی ہے، جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، جو سروسز چیفز کو کی میعاد بڑھا دی گئی ہے، جو نیوی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، جو ایئر فورس ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اور مولانا کو یہ ان پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور مولانا نے یہ گلہ کیا ہے۔ اور پھر سیکورٹی فورسز کو، کسی بھی شخص کو 90 دن تک جو ہے کسٹڈی میں رکھنے کا اختیار ہوگا، اس پر بھی مولانا نے ریزرویشن شو کیے ہیں اپنے۔ لیکن جو سیاست ہوتی ہے نا، وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جے یو آئی بھی آن بورڈ ہے، پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے۔ میں معذرت کے ساتھ جو میں آبزرو کر رہا ہوں، یہ آئینی ترمیم، یہ آگے چل کر پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو۔ میں فی الحال بات کر لیتا ہوں، لیکن کر دیتا ہوں شیئر آپ کے ساتھ، لیکن آگے چل کر آپ کو ضرور پتہ یہ لگے گا کہ مولانا بھی آن بورڈ تھے، پی ٹی آئی بھی آن بورڈ تھی۔ یہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں دونوں جماعتیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ اپوزیشن ہوتی بھی ایسا ہی ہے۔ اپوزیشن ایسا نہیں ہوتی جیسے پی ٹی آئی پہلے کرتی تھی کہ بھائی لڑائی جھگڑا کرنا ہے، گالم گلوچ کرنا ہے، تھپڑے مارنی ہیں، چانٹے مارنے ہیں، یہ کام جو ہے، یا مکے گھونسے مارنے ہیں، یہ کام سیاست میں نہیں ہوتا۔ سیاست میں اپوزیشن کا کردار اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے تحفظات رکھے، اپنے تحفظات شو کرے، اپنا اختلاف رکھے اور اپنا احتجاج بھی کرے۔ احتجاج کا ایک لمٹ ہوتا ہے، جو سویلائزڈ احتجاج ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، جو ابھی اس وقت پی ٹی آئی اور جے یو آئی کر رہی ہیں، دونوں جماعتیں کر رہی ہیں۔ مولانا کا تو ویسے ہی مہذب احتجاج ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا مہذب نہیں ہوتا تھا، تو اب پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو گئی ہے۔ مولانا نے کم از کم اتنا فائدہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کر کے، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر کے تھوڑا بہت پی ٹی آئی والوں کو بندے کا پتر بنایا ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ پہ لعنتیں نہیں بھیج رہے، پہلے بھیجتے تھے، اب وہ پارلیمنٹ کے گرلوں پر جو ہے چڈیاں نہیں ٹانگ رہے، پہلے ٹانگتے رہے 2014 میں،
اب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ انسانوں والی سیاست ہے۔ جو پہلے تخریب کاری والی جو ذہنیت رکھی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے، وہ اب تبدیل ہو چکی ہے۔ جب سے بانی پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں جیل میں گئے ہیں، اس کے بعد اب، اور جب سے مولانا کے ساتھ مذاکرات میں انگیج ہوئی ہے پی ٹی آئی، تو مولانا نے پی ٹی آئی کو کم از کم اتنا قائل کیا ہے کہ بھائی مولانا کو ایک تو گالیاں نہیں دے رہے، سیاستدانوں کو گالیاں نہیں دے رہے، باقیوں کو بھی، اور سوشل میڈیا پہ تو وہ الگ کہانی ہے نا، سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کا الگ دنیا ہے، لیکن وہ بھی اداروں نے اس کو بھی اچھا خاصا کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ ابھی بھی مذاکرات میں مصروف ہے۔ آج جو مذاکرات ہوئے ہیں، آج احتجاجی تحریک چلانے پہ ہوئے ہیں، لیکن یہ احتجاجی تحریک پریکٹیکلی عملاً مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے تجربہ یہ کر چکے ہیں محمود خان اچکزئی کے ساتھ کہ آئین بحالی، تحفظ آئین پاکستان، پتہ نہیں کیا تنظیم بنائی تھی یا نعرہ لگایا تھا کوئی، اور انہوں نے اس کا سربراہ بنا دیا محمود خان اچکزئی کو کہ جی آگے بڑھیں اور ہم آئین کے تحفظ کی تحریک چلائیں گے۔ تو ایک دو جلسوں کے علاوہ تو کچھ نہیں کر پائے، اور پھر ابھی احتجاج جو ہوئے، دو چار احتجاج انہوں نے کیے ہیں، وہ بھی ان کے احتجاج بھی ٹھس ثابت ہوئے ہیں۔ اب مولانا کو منت سماجت اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج تو ٹھس ہو جاتے ہیں، اب مولانا کے احتجاج کیونکہ کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے مولانا کو استعمال کریں۔ اور مولانا پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے، چاہے پختون زیادہ ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ، لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مولانا استعمال ہونے والی چیز نہیں ہے، مولانا استعمال کرنے والا بندہ ہے۔ بھئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا مولانا آپ کے ساتھ کیا کر لے گا، کیا کرے گا، لیکن آپ کی سادگی ہے یہ کہ مولانا سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ مولانا آپ کو کراؤڈ دے گا تاکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ رہا کرائیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ ایسا مولانا میرا نہیں خیال، یہ میرا تجزیہ ہے، میں جو جتنا سمجھ رہا ہوں جے یو آئی کی سیاست کو، مولانا کی سیاست کو، کہ مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں نکلنے والے، اور پی ٹی آئی منت سماجت جاری رکھے گی۔ مولانا کراؤڈ کیوں دے بھائی عمران خان کو باہر نکلوانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے، رہا کرانے کے لیے؟ مولانا کو وہ سیٹیں کم ملی ہیں وہ الگ بات ہے، مولانا کے ریزرویشن ہیں وہ الگ بات ہے، ایون خود پی ٹی آئی بھی فرینڈلی اپوزیشن بنی ہوئی ہے۔ آج جس وقت میں ویلاگ کر رہا ہوں، آج ہی 4 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ پی ٹی آئی کو ملی ہے۔ تو پی ٹی آئی تو اس طرح کی سیاست کر رہی ہے کہ بھائی پرسکون طریقے سے آئینی ترمیم منظور کروائی تھی 26ویں، اور کل کاپیاں پھاڑی، احتجاج کیا، نعرے بازی کی، اسپیکر ڈائس کا گھیرا، چیئرمین سینٹ کی ڈائس کا گھیرا، اب اتنا احتجاج تو حق بنتا ہے۔ لیکن میری آبزرویشن اور اطلاع یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں، پی ٹی آئی بھی، جے یو آئی بھی، اس قانون سازی میں بھی آن بورڈ تھے۔ پیپلز پارٹی والے بھی رو رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیا قانون سازی کر رہی ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہو۔ پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہوتی تو اس وقت پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہوتی ہے، حکومت کی، وزیر اعظم کی۔ پیپلز پارٹی اتنا حکومت کے ساتھ حشر کرتی اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہوتی۔ بلاول صاحب بھی آن بورڈ تھے، مولانا بھی آن بورڈ تھے، اور پی ٹی آئی بھی آن بورڈ تھی۔ انہوں نے بس یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے دنوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ان تمام مذاکراتیوں کے درمیان، بڑے لیڈروں کے درمیان، بشمول مولانا صاحب، بشمول اسد کیسر اور باقی لوگ جو ہیں۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو نہ پتا ہو، لیکن مولانا کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا کو تو پتا ہوگا کہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو کہ بھائی کچھ چیزیں آپ یہ نہ کریں فی الحال آئینی ترمیم میں، 26ویں آئینی ترمیم میں، کیونکہ ہم ووٹ آپ کو دینے والے ہیں، کیونکہ ہماری چیزیں بھی سود سے پاک معیشت کرانی ہے، جو اسلامی نظریاتی کونسل والی شامل کرانی ہے۔ تو مولانا نے بھی 4-5 اپنی ترمیمیں شامل کرا دی تھیں، اور پی ٹی آئی نے بھی آئینی
عدالت کی بجائے آئینی بینچ شامل کرا دی. یہ پی ٹی آئی کی تھی تجویز جو مولانا کے ذریعے شامل کرائی گئی. تو مولانا صاحب نے بھی شاید یہی انڈر اسٹینڈنگ ہوئی ہوگی ان کے درمیان کہ بھائی بعد میں آپ ایکٹ جو ہیں، آرمی ایکٹ ہے، ایئر فورس ایکٹ ہے اور نیوی ایکٹ ہے، ان میں آپ ترمیم کر لیجئے گا. بعد میں وہ کیونکہ ایکٹ میں ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی نہیں چاہیے، 2/3 اکثریت نہیں چاہیے، اس میں ترمیم کے لیے سادہ اکثریت چاہیے، یعنی ایوان میں موجود ارکان کی اکثریت. ایوان میں موجود ارکان کی اکثریت، یعنی اگر فرض کریں 100 بندے بیٹھے ہیں ایوان میں تو ان میں سے 51 ممبران ووٹ دیں تو وہ بل منظور ہو جاتا ہے. 10 بندے بیٹھے ہیں ایوان میں، ان میں سے 6 ممبران ووٹ دیں تو بل منظور ہو جاتا ہے. یہ اس طرح منظور ہوتا ہے. تو جے یو آئی اس میں شریک، مولانا تو نہیں گئے، بلاول بھٹو زرداری دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی نہیں آئے تھے کل. اسی طرح مولانا اسلام آباد میں ہونے کے باوجود نہیں گئے کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا، اس میں اکثریت چاہیے ہوتی ہے. تو اکثریت حکومت کے پاس آلریڈی موجود ہے، 2/3 نہیں تھی، اکثریت ہے تبھی تو حکومت میں ہے. اکثریت نہ ہوتی تو حکومت میں کیوں ہوتی؟ تو اکثریت ہے تو حکومت قانون تو کوئی بھی منظور کرا سکتی ہے مولانا کے بغیر بھی. ہاں، احتجاج مولانا کا حق ہے، احتجاج پی ٹی آئی کا حق ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ابھی جو حکومت نے جو اہداف رکھے تھے، جو ٹارگیٹ رکھا تھا عمران دار ججز میں سے جان چھڑانے کا، اس میں کم از کم حکومت پوری طرح مجھے کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حکومت مکمل طور پر کامیاب ہو گئی ہے. اور جو عمران دار ججز تھے وہ اب بالکل بھی بے اختیار ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اپنا غصہ نکال رہے ہیں، کبھی چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں، تنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تنگ کرتے رہیں گے لیکن ملے گا اب ان کو کچھ بھی نہیں. جو پہلے جو کاروائیاں کر رہے تھے وہ اب کاروائیاں نہیں کر سکیں گے. امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.